إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چلیے آج ہم میوزک کے بارے میں جانیں گے۔ میوزک اسلام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ موسیقی اردو میں اس کو کہا جاتا ہے میوزک۔ آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی اس سے بچ پائے، کیونکہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے پہلے یہ سینما گھروں میں یعنی تھیٹرز میں ہوا کرتا تھا، راستوں پہ ہوا کرتا تھا، ہوٹلز میں ہوا کرتا تھا، پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے ٹریولز میں، بس میں، ٹرین میں، پھر آپ نے دیکھا دھیرے دھیرے جو ہے یہ بڑھتے 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 کہاں پہنچ گیا ہے کہ اپنے گھروں تک بہت عام ہو چکا ہے۔ پہلے گھروں میں اتنا زیادہ نہیں تھا، تھوڑا سا معمولی تھا، مطلب اس میں اتنا زیادہ کیا کہیں گے اس کو، عام نہیں تھی بات۔ جیسے آپ دیکھتے تھے گھر میں پہلے ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا، ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا اور وہ مخصوص اسپیشل کچھ ٹائمز میں اسپیسیفک ٹائم میں چلا کرتا تھا، اور اس ٹی وی میں کیا ہوتا تھا، اگر اس میں کچھ نامناسب، کچھ غیر غلط چیزیں، بیہودہ چیزیں آتی تو اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ پیرنٹس خود اس بات کا کیئر کرتے تھے کہ کون سی چیزیں بچے دیکھیں گے اور کون سی نہیں دیکھیں گے۔ پہلے فلموں پہ بھی جو ہے پیرنٹل گائیڈنس کے سمبول آتے تھے، یو لکھا ہوا آتا تھا جو سب کے لیے فلم مطلب عام ہے، پھر یو اے لکھا ہوا آتا تھا مطلب پیرنٹ سجیسٹ کریں گے تو بچے دیکھ سکتے ہیں، پھر اے لکھا ہوا آتا تھا اڈلٹ فلم ہے کہ یہ بچے نہیں دیکھیں گے، بیہودہ ہے، گندی چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے پہلے برائی میں بھی کنٹرول تھا، لیکن جیسے جیسے سوشل میڈیا عام ہو گیا، تھوڑی آواز کا بولیں، جیسے جیسے سوشل میڈیا عام ہو گیا، ریلز، شارٹس اور فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور یوٹیوب اور اس میں بہت ساری چیزیں جب آپ دیکھیں گے تو آج برائی کتنی عام ہے یہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نقشہ کھینچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے بہت ساری مثالیں دینا پڑیں گی، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں گے کتنی عام ہو چکی ہے چیز کہ ابھی اتنی عام ہو گئی کہ ہمیں ایسا برا بھی نہیں لگتا ہے جب ہم کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، دو چیزیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ناچ گانا، بیہودہ پن، اور دوسرا مار دھاڑ، لڑائی جھگڑے، وائلنس، برابر ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت سارے پالیسیز ہے، جان بوجھ کر یہ چیزوں کو بھرا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے ہمارا ایک بڑا سپر پاور ملک ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں ہتھیار بیچتا ہے، تو اس جگہ کی بننے والی جو فلمیں ہوتی ہیں اس میں صرف اور صرف ہتھیاروں کو ہی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ان کا ڈیمو ہے، یہ ہتھیاروں کو بتائیں گے تو لوگ ان سے ہتھیار خریدیں گے، لیکن اس سے جنریشنز کہاں جا رہی ہے، نیو جنریشن، نئی نسل کہاں جا رہی ہے اس کا ان کو احساس نہیں، کیونکہ ان کو پیسہ کمانا ہے۔ پھر ایک بری چیز ہے جو بہت زیادہ چل رہی ہے، جس پر ہم نے ایک لیکچر لیا تھا، نشہ، ڈرگز، اس کے اوپر ہم ایک لیکچر دیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہماری بات چل رہی ہے موسیقی، میوزک۔ یہ ایک ذریعہ ہے قوموں کا لوگوں کو حق سے روکنے کا۔ میوزک، موسیقی، یہ ایک ہتھ کنڈا ہے، ایک پالیسی، ایک چال ہے کہ انسان حق سے رک جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میوزک بھی ایک قسم کا نشہ ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں نام بھول گیا، میرے لاسٹ میں ہے اس کے، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ایک پروفیسر نے ریسرچ کیا کہ میوزک از آلسو این ایڈکشن،
یہ موسیقی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہے. انسان جب بار بار اس میں پوری طریقے سے جب چلا جاتا ہے، بار بار اس کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کے بغیر وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا ہے. تو یہ نشہ ہے، میوزک ایک کیا ہے؟ نشہ ہے. اور آپ دیکھیے یہ نشے میں انسان کیا کیا کرتا ہے. آپ دیکھیے راستے پر بینڈ باجا بج رہا ہے، بڑا ڈی جے بج رہا ہے، لوگ عجیب عجیب قسم سے ٹیڑے میڑے ہو کر ڈانس کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں، ناچ رہے، اچل رہے، لوٹ رہے، زمین پر آڑے پڑ گئے ہیں، ہے نا. اور آپ کیا کیجئے، ان کو کہیے کہ ایسا ہی ناچ، ایسا ہی ڈانس ابھی جو آپ کر رہے تھے بنا میوزک کے کرو. کر پائے گا وہ؟ نہیں کر پائے گا. مطلب یہ کہیں نہ کہیں دماغ کے ایک حصے پر جا کر ایفیکٹ کرتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے اثر ہے. یہ ایفیکٹ کرتا ہے آپ کے برین کو، آپ کے باڈی کو، یہ جھنجھوڑتا ہے، یہ قسم کا نشہ ہے. تو یہ یاد رکھیے آپ کہ میوزک بہت بری چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اسلام قبول کرنے لگے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے، اس میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی تھی جو کہ 9 سال سے لے کر 20 سال کی عمر کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، کتنی عمر تھی؟ 9 سال. پھر آپ جتنے صحابہ دیں گے، سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر وغیرہ، یہ سب 20 کے نیچے ان کی ایج ہے. ینگسٹر، مطلب جو آپ لوگوں کی ایج ہے نا، اسی کی بات چل رہی ہے. تو اس زمانے میں ایک شخص تھا اسفندیار، اس نے سوچا کہ میں کچھ ناچ گانے کا انتظام کرتا ہوں، اور اس نے یمن سے کچھ ناچنے والیاں لے کر آیا. الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہوں نے ایک ہی والیوم میں پوری قید کر لی. بہت اچھی کتاب ہے، اس کو نمبر 1 پرائز ملا ہے سیرت کے اوپر، اللہ کے رسول کی پوری جو ہے بائیوگرافی. تو یہ انگلش میں بھی موجود ہے سیلڈ نیکٹر نام سے، اور ہندی میں بھی یہ کتاب ہے، اس کے پی ڈی ایف بھی اویلیبل ہے. کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس کو پڑھیے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے یمن سے خاص طور سے کچھ عورتیں بلوائی جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی اور ناچتی، اور ان کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹ بھی تھے جو بجانے والے ان کے ساتھ ہوتے، اور یہ سڑک پر تماشا کرتے. اس زمانے کا میڈیا تھا، تاکہ جو لوگ نوجوان آپ کی عمر کے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں ان کو جانے سے روک دیا جائے، تاکہ وہ لوگ یہ ناچ گانے میں لگ جائے. لیکن اس کی وہ چالے ہتھ کنڈے صحابہ پر نہیں چل سکے، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں یہ اس کے خلاف ہے، اور اگر اس پر انہوں نے عمل کیا تو جہنم انتظار کر رہی ہے. اگر اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، ہر نوجوان چاہتا ہے کہ ایسی برائیوں کی طرف اٹریکشن اس کا ہوتا ہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ یہ سوچ کر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو جنت میں داخل کرے گا. اب آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی جو قباحت، یعنی اس کا جو اسٹیٹس اور اس کی جو ویلیو ہے، آپ دیکھیے کیا ہے. غور سے سنیے. اس کے بعد بھی اگر آپ میوزک سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا رزلٹ چاہیے آخرت میں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے آپ. سورہ لقمان آیت نمبر 6. سورہ لقمان 31 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ اللَّهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ. بعض لوگ ایسے ہیں جو بےہودہ باتیں، حکایتیں خرید کے لاتے ہیں اور بغیر علم کے یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، بہکاتے ہیں اور اسے ہنسی بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں. وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین. یہ اس شخص کے لیے تھا جو وہ میوزیکل انسٹرومنٹ خرید کے لے کر آیا تھا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ینگ صحابہ جا رہے ہیں ان کو روکا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو بیہودہ باتیں خرید کے لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو حق کے راستے سے روک دے، ان کے لیے عذاب مہین ہے، رسوا کرنے والا عذاب. آپ کو پتا ہے نا رسوا
انسلٹ کرنے والا. مطلب جہنم میں تو بہت سارے لوگ رہیں گے لیکن کچھ لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا. دوسرے جو جہنمی ہیں وہ بھی دیکھیں گے یار ان کا کیا گناہ تھا جو ان کو اتنا برا عذاب دیا جا رہا ہے, اتنا بدترین عذاب. تو یہ وہ لوگ تھے جو کیا کرتے تھے, بےہودہ باتیں خرید کے لاتے تھے. یعنی اب یہ بےہودہ باتیں, اس ورڈ کو بھی یاد کر لو آپ, لہو الحدیث. کون سا لفظ ہے؟ لہو الحدیث. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 3 بار قسم کھا کر کہتے ہیں. کس کی قسم؟ اللہ کی قسم. کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. لہو الحدیث سے مراد ہے گانا بجانا, میوزیکل انسٹرومنٹس اور جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں. کہا کہ یہی ہے لہو الحدیث. اب جو لوگ یہ چیزوں کو خرید کے لاتے ہیں اپنے گھروں میں اور دوسروں میں پھیلاتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں, کتنی اچھی میوزک ہے لے, ہے نا, یہ اس میں شامل ہے, لہو الحدیث کو پھیلانے والے لوگ ہیں, ہے نا. ایک دوسرے کو شیئر کرتے, دیکھ کتنا اچھا میوزک ہے, کتنا اچھا گانا ہے, دیکھ کتنا اچھا ڈانس ہے, دیکھ فلاں کا ڈانس کتنا اچھا ہے. ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ شیئر بھی کر رہے ہیں. تو یہ لوگ ذرا اپنے کان اچھے سے کھول کے یہ بات کو سن لو. پھر کچھ تو ایسے بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں کہ ہیڈ فون میں 2 ہوتے ہیں برڈز, تو وہ بھی شیئر کرتے ہیں, ایک کے رائٹ کان میں اور ایک کے لیفٹ کان میں. کیا دیکھیے آپ, بھائی چارہ اور بہن چارہ, جبکہ وہ سوچ نہیں رہے کہ یہ کیا چیز ہے, لہو الحدیث. ان کو عذاب مہین, کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن, اور اس وقت سارے ہنسی مذاق ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر دیکھیے قرآن نے کیا کہا. اسی طرح جو ہے امام طبری, امام بیہقی, امام جوزی, امام ذہبی, امام ابن قیم اور شیخ ناصر الدین البانی تمام کہتے ہیں کہ یہ آیت سے مراد یہی ہے. سبھی کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہی ہے, گانا بجانا. سیدنا ابن عباس, حضرت جابر رضی اللہ عنہ, حضرت اکرمہ, سعید بن جبیر, مجاہد, مکحول, عمر بن شعیب, علی بن حزیمہ رحمت اللہ علیہ اجمعین, یہ سب سلف صالحین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ناچ گانا ہے, ناچنا اور گانا بجانا ہے. لہو الحدیث سے مراد. ہمارے پاس عجیب قوم ہے, ایک آدمی آتا ہے اپنا لیکچر دینے لگتا ہے میوزک حلال ہے. یہ صوفی لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جو کسی نے پہنچایا تو وہ کون ہے؟ یہ صوفی ہے. یہ صوفیوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ بڑے بڑے فراک پہنے ہوئے, بڑی بڑی ٹوپیاں اور ترلے لٹکے ہوئے اور گول گول گھومتے, اللہ اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے. یہ صوفی ہے. یہ انہوں نے اسلام کو بہت خراب کیا. یہ حدیثوں کو نہیں مانتے, شریعت کو نہیں مانتے, اور اپنے دل سے جو چیز چاہیے قرآن کو اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 73 فرقے آئیں گے قیامت تک, اس میں سے ایک فرقہ ہے. میں نے تو ان کا مثال دیا, ایسا جو کوئی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف بات کرے گا یہ فرقوں میں شامل ہوگا جو گمراہ فرقے ہیں. تو یہ تمام سلف صالحین کا کہنا ہے کہ یہ لہو الحدیث سے مراد یہی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تفسیر سعدی میں لکھتے ہیں لہو الحدیث سے مراد ہر قسم کی وہ بری چیز جو انسان کو رائے حق سے بھٹکا دے. مطلب آپ دیکھیے, آپ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ ریلز میں لگے ہوئے ہیں, ابھی 10 منٹ باقی ہے, ابھی 5 منٹ باقی ہے, ابھی 2 منٹ باقی ہے, پھر آئین ٹائم پر آپ اٹھتے نماز کے لیے, وہ بھی اللہ کا شکر ہے اٹھ گئے. تو کچھ لوگ تو نہیں بھی اٹھتے ہیں, اٹھ گئے تو بھی کیا ہوتا, پھر شیطان آپ کو بہکا دیتا ہے, طہارت کو جانا ہے, وضو کرنا ہے, نماز چھوٹ جاتی ہے. تو شیطان ایک سے ایک چالیں آپ کے ساتھ چلتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے پانی ڈالنے پر پودے پھل پھولتے ہیں, گرو ہوتے ہیں, کہا کہ بالکل ویسے ہی موسیقی نفاق کو پھلتا پھولتا کرتی ہے, مطلب اگاتی ہے, گرو کرتی ہے. نفاق, منافق, یہ نفاق کو بڑھاتا ہے میوزک. کہا کہ جو موسیقی کو سنتا ہے, میوزک کو سنتا رہتا ہے یا اس میں لگا ہوا ہے, اس میں ملوث ہے, تو اس کا نفاق بڑھتا جاتا ہے. اور نفاق کا بڑھنا ویری ڈینجرس. اللہ تعالیٰ نے کہا منافق جہنم کے سب سے نچلے جو درجے میں ہے.
خطرناک چیز ہے. تو یاد رکھیے اس سے اپنے آپ کو بچائیے. وہ بھی فرماتے اس سے مراد یہی ہے گانا بجانا اور موسیقی کے آلات یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ. چلیے اب آئیے قرآن نے اور کیا کہا. سورہ اسراء 17 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 64. آپ یاد کر لیجئے 3 چیزیں، کوئی پوچھے تو اس کو بتائیں گے آپ. سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 6. سورہ اسراء آ رہا ہے 17 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 64. کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ذرا غور سے سنیے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَأَرْجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورٌ. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے. شیطان نے جب مہلت مانگا نا کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تو اپنی آواز سے جس کو بہکانا چاہے بہکا لے میرے بندوں میں سے، اور ان پر اپنے سوار پیادے چڑھا لے، یعنی جو تیرے چیلے شیطان تو ان کے پیچھے لگا لے. ان کے مال میں اور اولاد میں اپنا حصہ بھی لگا لے، یعنی تو ان کے مال اور اولاد کو جو ہے شر کے طریقے سے فتنوں سے جو ہے تو ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچانے کی کوشش کر لے. اور تیرے وعدے جتنے بھی ہیں وہ جو ہے شیطان کے وعدے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وعدے دے لے جو جتنے تو ان کو دے سکتا ہے. شیطان ہم کو وعدے دلاتا ہے نا. کیا وعدے دلاتا ہے شیطان ہم کو؟ کیا وعدے دلاتا ہے؟ پوچھو بچوں سے، کیا وعدے دلاتا ہے وہ شیطان؟ ارے اتنا گناہ کر لے، اتنے سے کیا ہو رہا ہے. وہ پیچھے والوں کو پوچھو شیطان کون سے وعدے دلاتا ہے، بولیے ایگزامپل. ہاں بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا نا. شیطان کیسے کیسے وعدے دلاتا ہے؟ ارے اتنا گناہ کر لے، اس سے کیا ہوتا ہے، پھر معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، پھر اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. تو وہ آپ کو وعدے دلاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں سراسر فریب ہے. یعیدہم الشیطان الا غرور، سب کے سب فریب ہے، دھوکہ کاری ہے. کیوں؟ قیامت کے دن ایک انسان بولے گا اے اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، مجھے شیطان نے یہ گناہ کرنے کے لیے کہا تھا. تو آپ کو پتہ ہے شیطان کیا کہے گا، اے اللہ میں تو بری ہوں، میں نے تو صرف اسے بہکایا تھا، گناہ تو اس نے خود کیا نا. اور اپنے کو پتہ ہے یہ بات، وہ تو اللہ کی عدالت ہے، دنیا کی عدالت بھی کہتی ہے اگر کسی نے آپ کو بہکایا بھی ہے لیکن جو کورٹ ہے وہ کرمنل کو پوچھتا ہے تو نے کیوں کیا، کرنے والا تو تھا نا. تو ویسے ہی ہمارے لیے بھی اوپر وہی رہنے والا ہے، وہ تو اللہ کی عدالت ہے، وہاں تو انصاف 100% ہونے والا ہے. تو شیطان کہے گا کہ میں نے تو صرف بولا تھا ان کو، یہ تو انہوں نے خود کیا. اور وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا شیطان، اور وہ کرنے والا بھی بنے گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں اس آیت میں شیطانی آواز سے گانا بجانا مراد ہے. امام مجاہد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان کی آواز سے مراد ہے گانا بجانا. مطلب شیطان اپنے طرف آپ کو کیسے بلاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیطان کا کال آیا آپ کو، بیٹا ادھر آ جا؟ ارے شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ شیطان کی آواز سے مراد ہے یہ ناچ گانا. وہ اتنا حسین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ آپ نے سننا ہی. اور عجیب بات ہے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جو بچے مسلمان ہیں قرآن کو پڑھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں میرا فیوریٹ سانگ یہ ہے، میری فیوریٹ میوزک یہ ہے، میرا فیوریٹ ناچنے والا ڈانسر یا لیڈی یا جینٹ جو بھی ہے یہ ہے، فلاں فلاں ہے، اس کا ڈانس بڑا پسند آتا ہے، کیا زبردست ڈانس کرتا ہے. تو شیطان آوازیں لگاتا ہے اور آپ سب اس کی آواز پہ لبیک بول رہے ہیں، آپ سب بول رہے ہیں یس سر ہم پریزنٹ ہیں. شیطان آپ کا سر بن گیا نا، آپ کا ٹیچر بن گیا. وہ آپ کو کال کر رہا ہے ناچنے کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے، موسیقی کے ذریعے سے، میوزیکل انسٹرومنٹ کے ذریعے سے وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کا دل لبھا رہا ہے، اور آپ نماز چھوڑ کر نیکی کے کام چھوڑ کر اس کے طرف لپک رہے ہیں. تو یہ امام ابن کثیر نے کہا یہ شیطان کی آوازوں سے مراد ناچ گانا وغیرہ ہے.
چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جس طرح اس کی طرف گھوڑ سوار اور پیادے اس کی اضافت کی گئی ہے، چنانچہ ہر وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر ہو، ہر وہ آواز جو بانسری، دف، ڈھول وغیرہ کی ہو، یہ سب شیطانی عمل ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے۔ تو یاد رکھیے جتنے بھی میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں یہ سب حرام ہیں، سوائے ایک چیز کی جو اجازت دی گئی، وہ دف ہے۔ دف یہ ایک ایسا آلہ ہے جو جانور کی چمڑی سے بنتا ہے، ایک رنگ کے اوپر سمجھو اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ دف آپ نے دیکھا وہ مانگنے والے بجاتے ہوئے آتے ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے گھنگرو لگے ہوتے ہیں، وہ بغیر گھنگرو کا ہوتا ہے دف، جو کہ اجازت دی گئی تھی اس کو بجانے کے لیے۔ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچیوں نے جو ہے ایک نشید گائی تھی، طالع البدر، یاد ہے آپ کو؟ آپ نے سنا ہوگا کہیں۔ تو یہ ان لڑکیوں نے نشید گائی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا تھا۔ اسی طرح ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں کچھ گا رہی ہے اس طرح سے دف بجا کر، تو ان کو روکنے کے لیے کچھ صحابہ گئے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، مطلب جانے دو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دف جو تھا وہ ایک سائیڈ سے بجتا ہے، دوسری طرف سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، انسٹرومنٹ ڈھول نہیں ہے وہ۔ کچھ لوگوں نے صرف دف کا سہارا لے کر سارے میوزیکل انسٹرومنٹ کو حلال قرار دے دیا۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو لڑکیاں گا رہی تھی، جو حدیث میں لفظ استعمال کیا وہ لڑکیوں کے لیے، وہ ہے بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں۔ تو چھوٹی بچیاں ایسے کچھ اگر نشید گا لیتی ہے، جیسے کچھ پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ اچھا، ایک لیڈی نے، اسکول کے لیڈی ہے، بڑی عجیب بات ہے، لوگ اپنے فائدے کی چیزیں کیسے بھی کدھر سے بھی جوڑ کر بنا لیتے ہیں۔ بولے وہ اللہ کے رسول نے وہ لڑکیوں کو گانے کی اجازت دی تھی، تو کیا اللہ کے رسول نے وہ لڑکیوں کو فلمی گانے کی اجازت دی تھی؟ ارے وہ تعریف میں گا رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بھی اللہ کے رسول نے کریکشن کیا حدیث کے اندر۔ وہ لڑکیاں جب گا رہی تھی تو گاتے گاتے وہ عربی میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہمارے بیچ ایک نبی ہے جو ہمیں پہلے کی باتیں بتاتا ہے، یعنی جو آنے والی ہے، فیوچر کی باتیں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، اس کو لائن کو کٹ کرو، باقی جو گا رہی تھی گاتے رہو۔ مطلب وہ اللہ کے رسول کی تعریف کر رہی تھی تو آپ نے تعریف کرنے دی، لیکن وہ چیزیں روک دی جو کہ گناہ تھا، کہ اللہ کے رسول خود بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، اتنا ہی علم رکھتے جو اللہ نے دیا ہے، اس لیے آپ نے کہا یہ لائن کو کٹ کرو، وہ لڑکیوں کو کہا اللہ کے رسول نے۔ ایسے اور بھی حدیثیں جمع کرے تو ہمیں جو نشید ہے، جو سانگز ہے، اس کے کچھ رولز ملتے ہیں، اگر اس رولز کو آپ فالو کریں گے تو آپ گا سکتے ہیں۔ گانے میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا۔ اب آپ بولیں گے ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے، جو توحید پرست انسان ہے، جو علم رکھتا ہے، آپ اس کو بتائیے ایک بار یہ چیز، وہ آپ کو بتائے گا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس کو مت کرو، یہ بدعت ہے۔ دوسرا، لغو نہیں ہونا چاہیے، لغو ایکسس کسی کی تعریف، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ اللہ سے بڑھا دے رہے، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ اللہ کے رسول کیسے جھولی بھریں گے آپ کی؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم دی کہ مجھ سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ تو یہ آپ لغو نہیں کر سکتے، لغو کہ اللہ کا جو درجہ مقام ہے کسی انسان کو آپ دیں گے، اور یا اللہ کا جو صفت ہے وہ کسی انسان کو دیں گے، یہ نہیں کرنا ہے۔ تیسرا، اس میں عاشقی کی باتیں نہیں ہونا، کسی عورت کے حسن جمال کی، بیوٹی کی، خوبصورتی آپ تعریف میں بیان کرتے جا رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو عشق بازیاں کرتے ہیں، دل پھٹ گیا، جگر کٹ گیا اور دیگر چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہے اس میں نہیں ہوں گی۔ چوتھا، انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹ کا استعمال نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح کسی قوم کی مشابہت نہیں ہوگی، جو قوم کی کاپی کر رہے ہیں اس جیسی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے اس میں۔ اگر ان چیزوں سے آپ بچتے تو ایسی نشید آپ گا سکتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، صحابہ کی تعریف ہو، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یا قوم کو ابھارنے کے لیے موٹیویشنل سانگ کوئی بنا سکتا ہے، ان 5 چیزوں سے بچ کر تو وہ بنا سکتا ہے۔ شاعری کچھ ایسی استعمال کی جا سکتی ہے، سانگ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گانے بجانے سے بچنا مومن کی علامت ہے۔ پہلا ہم نے دیکھا قرآن کے اندر، اب دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں گانے بجانے سے بچنا یہ مومن کی علامت ہے۔ غور سے سنیے، سورہ فرقان آیت نمبر 72، پہلا سورہ اسراء، پہلا تھا سورہ لقمان آیت نمبر 6، دوسرا تھا سورہ اسراء آیت نمبر 64، اب تیسرا ہے سورہ فرقان آیت نمبر
72 72 کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سنیے آپ، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا وَبِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا۔ سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 72 72۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور کا مطلب یہ ہے کہ وہ گانے بجانے کی چیزیں نہیں سنتے۔ اسے تفسیر طبری نے جو ہے ترجمہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں تو وہاں سے وہ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، کھڑے رہ کر ناچ گانا تماشا دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کوئی ایسی آواز سنتے جو جس میں موسیقی میوزک وغیرہ ہو تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا کہ وہ ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک آدمی بانسری بجا رہا تھا، چھوٹی سی میوزک ہے حالانکہ بانسری، وہ بانسری بجا رہا تھا تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ ابھی بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ قرآن کی آیت رہی تو کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں؟ انہوں نے اپنے کان میں انگلیاں ڈال دی اور تب تک کہ انگلیاں نہیں نکالی جب تک ان کو لگا کہ یہاں پر اب میوزک کی آواز، وہ بانسری کی آواز نہیں آ رہی ہوں گی، پھر اس کے بعد نکال دیا۔ اور ہمارے گھروں میں تو دن رات میوزک چالو ہے۔ پہلے ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا ہے نا، اس پہ کنٹرول تھا، بری چیزیں آتی تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل تو ابا کا ایک موبائل ہے، امی کا ایک موبائل ہے، بیٹے کا ایک موبائل ہے، بیٹی کا ایک موبائل ہے، چاروں کونوں میں چاروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ روکنے والا کوئی نہیں، بولنے والا کوئی نہیں، ہر طرف میوزک کی آواز آ رہی ہے، ہر روم میں آپ جاؤ آواز آتی ہے وہاں سے۔ آپ دیکھیے، آپ ہر جگہ یہی حال ہے نا، کسی کے بھی روم کے پاس سے گزرو موبائلوں کی 3 4 آواز آتی ہے آپ کو۔ آپ دیکھیے، آپ کوئی نہیں بچ پا رہا ہے اس سے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جب بےہودہ اور لغو چیزیں سے جب ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ فوراً وہاں سے شرافت کے ساتھ نکل جاتے ہیں، وہاں پر وہ اس کو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، اور وہ تو اپنے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو اب اس آیت پر عمل کیسے ہوگا آپ کا؟ کوئی موسیقی بےہودہ اور گندی چیز آپ کے موبائل میں جیسے ہی آتی ہے آپ کیا کریں گے؟ اس کو آگے بڑھا دیں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں۔ تو آپ کا شمار پھر کس میں سے ہوگا؟ مومن لوگوں میں سے ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی لغو اور بےہودہ چیزوں پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو فوراً ہٹا دینا ہے اپنی نظروں سے اس کو، سمجھا آپ کو؟ ہاں، آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا چیزوں کو اپنی لائف کے اندر۔ اب آپ بولیں گے اب کون، آپ سمجھ رہے ہوں گے پرانی مثالیں، کوئی بانسری بجاتے بیٹھا ہوں گا، کون بانسری بجاتا ہے آج کے زمانے میں؟ اور آپ بولیں گے کوئی بانسری بجا رہا ہوں گا تو میں اس کے وہاں سے شرافت سے گزر جاؤں گا۔ نہیں، بانسری اب آپ کے موبائل میں آ گئی، سمجھا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گانا بجانا مشرکین کا ہتھ کنڈا ہے، یہ مومنوں کا نہیں ہے۔ گانا بجانا کس کا ہے؟ مشرک۔ اب آپ بتائیے، آپ مشرک ہے یا نہیں ہے؟ کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ چلیے سورہ نجم آیت نمبر 59-60، سورہ نجم آیت نمبر 59-60، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کوشچن مارک کے ساتھ پوچھ رہا ہے، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ کیا تم ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں ہو بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ ذرا غور سے سنیے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہے؟ وتضحکون، ہنس رہے ہو تم، ولا تبکون، کیا تم کو رونا نہیں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب بہت خطرناک بات بتا رہا ہے کہ تم اس بات پہ ہنس رہے ہو، تم کو رونا نہیں آتا ہے؟ کیا ہے؟ وانتم سامدون، تم کھیل رہے ہو۔ اب یہ کھیل رہے ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ سامدون یہ لفظ کچھ عرب علاقوں میں بڑا مشہور تھا، جیسے آج بھی سوڈان وغیرہ کے علاقے میں اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسمد، الف سین میم دال، اسمد، اسمد کہتے ہیں ڈھول کو، بجانے کا جو آلہ آتا ہے نا اس کو اسمد کہتے ہیں۔ تو سامدون مطلب یہ لوگ میوزیکل انسٹرومنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے اشارہ دیا تم کھیل کود میں لگے ہو، مطلب ناچ گانے میں لگے ہو اور اللہ کی کتاب کو بھول چکے ہو۔ مطلب
اللہ کے احکامات کو بھول چکے ہو اور اس ناچ گانے میں لگے ہو. تو امام طبری نے تفسیر طبری میں اس کو کہا ہے کہ اس جملہ یعنی عصمت جو سامدون جس سے قرآن میں بنا ہے، اس سے مراد ہے گانا سننا یا ڈھول وغیرہ دف وغیرہ کا سننا، یہ اس میں شامل ہے. اور اپنے موبائل میں تو سارے انسٹرومنٹ اویلیبل ہیں. کون سا ناچ گانے کا انسٹرومنٹ نہیں ہے جس کی آواز ہمارے گھر سے نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ بس کھیل کود میں لگے ہو، تم کو رونا چاہیے اس چیز پر. مطلب سوالیہ انداز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تمہیں رونا چاہیے اس بات پر، افسوس کرنا چاہیے، تم تو ہنس رہے ہو، مطلب تم انجوائے کر رہے ہو اس چیز کو. اور میں نے دیکھا گھر میں لڑکے کیا لڑکیاں بھی گانے سنتے ہوئے ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور وہ ہلتے ہوئے جا رہے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت پر بٹھاؤ اس کو اپنے آپ کو. تم ہنس رہے ہو، کیا تم کو رونا نہیں آتا؟ کیا تم کھیل کود میں لگے ہو؟ مطلب اس کا رزلٹ جب آئے گا تو تب کیا کریں گے آپ؟ اس کا رزلٹ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد تم کو رونا آنا چاہیے تھا اور تم ہنس رہے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. تو کہا کہ مشرکین کی علامت ہے کہ ناچ گانے کو ہنسی کے ساتھ سننا کرنا اور ان تمام چیزوں کو ایزی لینا، یعنی شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پامال کرنا. چلیے، موسیقی حرام ہے. آپ میں سے کسی کو شراب دیا جائے تو پیے گا؟ آپ بولیں گے توبہ، ایسی کیسی باتیں کر رہے. سور کا گوشت دیا جائے تو کھائے گا کوئی؟ سور کا گوشت، پگ سوائن کھائیں گا کوئی؟ کیوں نہیں کھائیں گا؟ بولیے. حرام ہے. شراب کیوں نہیں پیئیں گے آپ؟ حرام ہے. کوئی زنا کرے گا؟ حرام ہے نا. کتنا آپ کو ایک دم کسی نے آپ کے سامنے سور کا گوشت لا کے رکھ دیا، کیا کریں گے آپ؟ کیا کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا جو کہیں گے حرام تو ہے چلو تھوڑا سا کھا لیں گے؟ چھی بول رہے ہیں آپ لوگ. کتنی نفرت کر رہے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ بچپن سے آپ کے گھر میں آپ کو اس چیز سے نفرت دلائی گئی کہ بڑا گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ہے. تو آپ گھر والوں کی وہ تعلیم کی وجہ سے بچے، لیکن گھر والوں نے یہ نہیں سکھایا بیٹا یہ میوزک حرام ہے، اس لیے آپ کو اس میں گھن نہیں آ رہی ہے. جیسے صحابہ کو آتی تھی انگلیاں رکھ لیتے تھے کان میں، گھن آتی تھی ان کو میوزک سے، موسیقی سے. ذرا غور سے سنیے، موسیقی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، معاف کیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ان اللہ حرم علی او حرم الخمر والمیسر والکوبت وکل مسکر حرام. کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پر شراب، جوا، گیملنگ، ٹھیک ہے، کوبا کہتے ہیں ڈھول کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے. تو کاؤنٹ کر کے بتایا کیا کیا چیزیں حرام ہیں. شراب کو، جوا کھیلا جاتا ہے نا، اسی طرح کوب یعنی ڈھول یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، مجھ پر حرام کیا گیا ہے. شراب کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کو. یہ حدیث آپ کو ملے گی ابو داؤد میں، بہقی میں، مسند احمد میں، ابن حبان میں، اسی طرح جو ہے یہ معجم الکبیر میں ہے، اور یہ جو ہے بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ہے. میرے پاس اس کے حوالے پورے موجود ہیں. شراب حرام ہے مانتے ہیں، میوزک حرام نہیں مانتے. ہم کیسے مسلمان ہو گئے؟ شراب کو حرام مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن میں ایک جگہ پر، یہود اور عیسائی کی طرح، ان کی طرح، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا کہ انہوں نے قرآن کتاب کے ایک حصے کو تھام لیا اور ایک حصے کو چھوڑ دیا. جہاں دل بولتا تھا وہ عمل کرتے تھے، جہاں دل نہیں مان رہا ہے عمل نہیں کرتے. تو کہا تم لوگ ویسے مت ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے خاص نصیحت کی تم لوگ ویسے مت ہونا، کیونکہ ہم اللہ کی چہیتی قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا. ہم بولتے ہیں نا جنت میں جائیں گے ہم گناہ بھی رہے تو، اگر بڑے گناہ سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پرومس ہے کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے اگر اپنے آپ کو بچاتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے. تو یہ بڑا گناہ ہے میوزک، آپ کو بچنا پڑے گا اس سے. اگر آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
موسیقی عذاب اور مصائب کا سبب ہے، مطلب جس قوم میں موسیقی وغیرہ عام ہو جاتی ہے وہاں پر عذاب آتے ہیں۔ چلیے حدیث لمبی ہے، میں اس لیے ڈائریکٹ ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اس امت پر یہ آفتیں آئیں گی کہ زمین میں دھسا دیا جائے گا، زلزلے، شکلوں کا مسخ ہو جانا یعنی انسانوں کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، اور پتھروں کی بارش ہونا، مطلب پتھروں کی بارش بھی ہونی، قیامت سے پہلے ایسے بھی عذاب آئیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، دو چیزیں بیان کی یہاں پر۔ کیا کہا؟ جب گانے والی عورتیں اور راگ بازوں کا دور دورہ ہوگا اور شراب نوشی عام ہو جائیں گی، تب ایسا ہونے والا ہے۔ اور آپ دیکھیے زلزلے دنیا میں ہر جگہ آ رہے ہیں۔ پہلے سننے میں آتا تھا کہ 1990 فلا فلا میں ایک زلزلہ آیا، پھر کئی سالوں بعد ایک بڑا زلزلہ آیا، لیکن آپ سن رہے ہیں کہ ہر ایک دو مہینے کے بعد ہر کنٹری سے ایک آپ کو نیوز آتی ہے کہ فلاں جگہ زلزلہ آیا۔ ابھی پچھلے سال افغانستان میں آیا تھا، اس سے پہلے پاکستان میں آیا تھا، ابھی بڑا زلزلہ آیا تھا پچھلے سال رمضان سے پہلے، کہاں پر؟ ترکی میں۔ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ، جاپان، کئی زلزلے آتے، جنگلوں میں آگ لگتی، آسٹریلیا میں آگ لگی تھی جنگل میں، پتہ ہے نا آپ کو، کئی مہینے تک جنگل جلتے رہے۔ یہ سب عذاب ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں لوگوں کو دھسائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوں گی؟ کہ ناچ گانے والی عورتوں کا جو ہے دور دورہ ہوگا۔ اس میں اسپیشل ٹارگٹ کیا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیے جتنے بھی سوشل میڈیا چلتے ہیں اس میں جتنے بھی ریلز وغیرہ آتے ہیں اس میں زیادہ تر کون ہے؟ مرد ہے کیا عورت ہے؟ آپ خود بولیے۔ عورتیں ہیں، ناچنے والے عورتیں ہیں، سانگز میں پوری عورتیں ہیں، سب جگہ میجورٹی میں 80-90% آپ دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ناچنے والیاں بہت زیادہ دور دورہ ہوگا، بہت زیادہ ہو جائیں گی، تب یہ عذاب آئیں گے۔ اگر ہمیں اپنے آپ کو اس عذاب سے محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا پڑے گا۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گانا بجانا حماقت اور فجور ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو آ کر کہا گیا کہ آپ کا بیٹا ابراہیم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے ابراہیم موت اور حیات کی کشمکش میں ہیں۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیٹے تھے لڑکے، آپ کو پتہ ہے نا، سب بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی، وہ ہم کبھی اس پر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے ایک بیٹے تھے ابراہیم جن کے موت کا وقت قریب آ گیا، بہت بیمار تھے اور بہت چھوٹے تھے ابھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو گود میں لیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے آپ رونے سے منع کرتے ہیں دوسروں کو اور آپ خود بھی رو رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رونے سے منع نہیں کرتا، بلکہ 2 احمق اور فاجر قسم کی آوازوں سے منع کرتا ہوں۔ مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کا رشتہ دار کوئی مر جائے اور وہ روتا ہے تو میں اس سے کبھی میں نے منع نہیں کیا، بلکہ میں 2 احمق بے وقوفی والی آوازوں سے روکتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو مزامیر شیطان کی آوازیں، موسیقی کے آلات، اور وہ نغمے کے وقت کی نکالی جانے والی آوازوں سے، اور دوسرے مصیبت کے وقت چہرہ پیٹ کر گریباں پھاڑ کر آواز کرنے والی آوازوں سے۔ اسے سنن الکبریٰ البیہقی میں روایت کیا گیا ہے، حدیث حسن ہے۔ جب اللہ کے رسول کو آنسو آئے، دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ تو ایک انسان کی دوسرے انسان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بلڈ ریلیشن والوں سے وہ جو ایک فیلنگ ہے، یہ احساس ہے، ایک محبت ہے، ایک لگاؤ ہے جو ہر انسان کو ہوتا ہے کہ اپنے والے کے جانے سے اس کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں روکتا کن چیزوں سے ہوں؟ 2 چیزوں سے، شیطان کی آواز، ناچنا، گانا بجانا، میوزک وغیرہ، یہ آوازوں سے میں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ اور دوسرا، جب کسی کے رشتہ دار کے مر جانے پر جو لوگ چلا کر زور زور سے روتے ہیں،
کپڑے پھاڑتے ہیں، گالوں کو پیٹتے، جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، آج کل تھوڑا کم ہو گیا ہے. کہا یہ آواز، دو آوازوں سے میں لوگوں کو روکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے میوزک وغیرہ، موسیقی وغیرہ سے ہمیں روکا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. موسیقی دنیا اور آخرت میں ملعون ہے. ملعون مطلب لعنت اٹھانے والے لوگ، اور اللہ کی لعنت جس پہ ہو، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ حذیف، جس پر لعنت ہوئی کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ اللہ کی لعنت مطلب کرس، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. غور سے سنیے. دنیا اور آخرت میں دو آوازیں ملعون ہیں. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ دنیا اور آخرت میں دو آوازیں، ٹو وائسز. کیا یہ ملعون، لعنت اٹھانے والی ہے؟ ایک خوشی کے وقت گانے کے ساتھ راگ اور باجوں کی آوازیں. ہوتا ہے نا، گھر میں شادی کا موقع ہے، پہلے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، لڑکی کو رشتے نہیں آ رہے تھے، اب شادی طے ہو گئی، لڑکے کی شادی طے ہو گئی یا لڑکے کی شادی طے ہو گئی، تو پھر اب ڈی جے آئے گا گھر میں، ڈھول تماشے آئیں گے، ناچ گانا ہوگا، پٹاخے پھوڑے جائیں گے. مطلب پہلے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دعائیں کی، اب اللہ نے دے دیا تو اب شیطان کو خوش کر رہے ہیں. تو کہا کہ یہ خوشی کے موقع پر جو ناچ گانوں کی آوازیں، یہ سب سے ملعون چیزیں ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگ لعنت اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. چلیے دوسرا فرمایا، مصیبت کے وقت آہ و بکا اور واویلا کرنے کی آوازیں. یعنی جب مصیبت پہنچ جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو گھر والے زور زور سے چیخ کر جو ہے آوازیں نکالتے ہیں، گالوں کو پیٹتے ہیں. اور اب تو ہمارے کمیونٹی کے اندر بھی آ گیا تھا، الحمدللہ بھی دھیرے دھیرے کم ہوا، غیروں کی کاپی. کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی چوڑیاں دیوار پہ مارتی ہے بیچاری. کئی جگہ دیکھا ہوں آپ نے، ہے نا، اور زور زور سے چیخ چیخ کر روتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ لعنتی لوگ ہیں. خوشی کے موقع پر ناچ گانے والے لوگ لعنتی ہے، اور مصیبت کے وقت جب کسی کا اس دنیا سے چلا جائے کوئی اپنا، اور وہ زور زور سے چیخ چیخ کر روئے، گالوں کو پیٹے، کپڑوں کو پھاڑے، اللہ کو پسند نہیں ہے، ایسے لوگ لعنتی ہے. اسے مسند بازار نے جو ہے نقل کیا ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. موسیقی کو حلال سمجھنے والے خنزیر بن جائیں گے. موسیقی کو حلال سمجھنے والے کیا بن جائیں گے؟ خنزیر مطلب سور، پگ، سوائن. پتہ ہے آپ کو؟ چلیے غور سے سنیے، صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا، ریشم، سلک، شراب، ناچ گانا اور آلات موسیقی یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ، ان سب کو حلال کر لیں گے. اور ایک قوم پہاڑ کے پہلوؤں میں پڑاؤ ڈالیں گی، مطلب ایک قوم پہاڑوں کے پہلوؤں میں رکیں گی، تو ان کے چوپائے چرنے کے بعد شام کو واپس آئیں گے. مطلب ان کا جو بزنس جو بھی رہے گا اس کا ٹائم ختم ہوگا، اور ان کے پاس ایک ضرورت مند، حاجت مند انسان آئے گا، ایک مانگنے والا نیڈی پرسن آئے گا اور کہے گا، تو وہ لوگ اس سے کہیں گے کل آنا. تو اللہ تعالیٰ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دے گا اور پہاڑ ان پر گرا دے گا، اور دوسروں کو قیامت تک بندر اور خنزیر بنا کر مسخ کر دیا جائے گا. یہ کب ہونے والا ہے؟ جب شراب کو لوگ حلال سمجھ لیں گے. ابھی بہت سارے لوگ بچے ہوئے اس سے. میوزک کو حلال سمجھ لیں گے، ناچ گانا حلال سمجھ لیں گے، ریشم مرد پہننے لگیں گے، عورتوں کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے، ریشم پہننے لگیں گے، اور زنا کرنا عام ہو جائے گا، اور میوزیکل انسٹرومنٹ کو حلال کر لیں گے. تو ایسے وقت جب یہ سب چیزیں ہونے لگیں گی تو اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پہاڑ کے اندر دبا کر دھسا کر مار دے گا، عذاب دے گا، اور کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا جائے گا. یہ کب ہوگا واللہ عالم، لیکن سزا یہ رہنے والی ہے. امام بخاری نے اپنے سے جو ہے صحیح بخاری کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح طبرانی میں بھی یہ حدیث ہے، ابن حبان میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے. موسیقی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار نفرت. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے؟ ہاتھ اٹھائیے. یہ سوال کل بھی ہوں گا. سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے. نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بانسری بجنے کی آواز سنی
تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی. ٹھیک ہے, کس نے؟ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر. تو میں نے عرض کیا نہیں. تو انہوں نے اپنے کانوں سے نہیں, میں نے عرض کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بانسری کی آواز آ رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا, تھوڑی دور چلنے کے بعد کہا, کیا پھر آواز کیا تم سن رہے ہو؟ اپنے ساتھی سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آواز نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنے کانوں کی انگلیاں جو تھی وہ باہر نکال لی اور کہنے لگے, ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو انہوں نے ایسی ہی آواز سنی تو اسی طرح کیا, اس لیے میں نے بھی ایسا کیا. اسے مسند احمد اور ابن سعد اور ابو داؤد, بہقی, ابن حبان, اس طرح اور بھی دیگر کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. یہ تھے سچے محبت کرنے والے عبداللہ ابن عمر. جیسے میوزک کی آواز سنی اپنے کانوں میں انگلی ڈال دی. کہا کیوں کیا ایسا؟ ساتھ والے نے پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسے کیا تھا اس لیے میں نے کیا. اب آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آج سے دیکھیں گے کہ آپ کتنے لوگ میوزک سے, موسیقی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور یہ آپ کو میں نے آیتیں بار بار کیوں کہا کہ یاد کرو, اس کو یاد کرو, گھر جا کر پڑھنا اس کو, کیونکہ آپ سدھرنے کی کوشش کریں گے تو شیطان اور بہکائے گا نا, اس کی آوازیں لگائے گا نا. تو ہر بار آپ کو یہ ریمائنڈ کرتے رہنا ان آیتوں کو, تو آپ اس سے بچ پائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا, ہم لوگ اسٹیٹس رکھتے ہیں, ڈی پی رکھتے ہیں, کون سی چیزوں کا؟ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, خود کو یاد کرنے کے لیے, خود کو ریمائنڈ کرنے کے لیے. تو یہ چیزوں کو آپ نے رکھنا چاہیے جو بار بار دیکھنے کے بعد آپ کو بھی یاد آئے کہ مجھے بھی عمل کرنا ہے. اپنے آپ کو سکھائیے, دوسروں کو سکھانے سے یہ زیادہ بہتر ہے. آلات موسیقی رحمت سے دوری ہے. اکثر لوگوں کی شکایت ہے گھر میں برکت نہیں ہے. اکثر لوگوں کی شکایت ہے دھندا مندہ چل رہا ہے, برکت نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, انکم نہیں ہے, حالات خراب چل رہے ہیں, بیماریاں گھر میں چل رہی ہے. ذرا غور سے سنیے. آلات موسیقی رحمت سے دوری کا سبب ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قافلے میں کتا اور گھنٹی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب قافلہ ہو یا گھر ہو, جہاں پر کتا ہے, ڈاگ, وہاں فرشتے نہیں آتے. اور جہاں پر گھنٹی مطلب ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے, وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. تو آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. گھنٹی تو دور کی بات, ہمارے گھر میں تو پوری میوزک ہے. ایک دو نہیں, ہر ممبر کے پاس موبائل ہے اور سب کے پاس میوزک بج رہی ہے. اب بتاؤ رحمت کے فرشتے وہاں پر کیسے ہیں؟ فرشتے پسند نہیں کرتے موسیقی کو, وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ شیطان آئیں گے. اور شیطان آگے کیا کریں گے؟ آپ میں میل ملاپ کرائیں گے. کیا بولیں گے شیطان؟ آپ بیٹے جاؤ, ابا کا ریسپیکٹ کر. آپ کو اخلاق سکھائے گا شیطان آگے. گھر میں برکت آئیں گی نہیں. تو آپ کو گھروں سے موسیقی کو بند کرنا ہوگا, میوزیکل انسٹرومنٹ کو بند کرنا پڑے گا, سوشل میڈیا پہ ناچ گانے آپ کو بند کرنا پڑیں گے. ضرورت کے تحت استعمال کیجئے, جو کام کی چیزیں لیجئے, باقی چیزوں کو اوائڈ کیجئے, ورنہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. اور شکایتیں وہی چلتے رہیں گی کہ گھر میں بیماریاں ہیں, برکت نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, کیونکہ وہاں پر فرشتے آتے ہی نہیں ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھنٹی مزامیر شیطان ہے. جو بیل ہوتی ہے, گھنٹی ہوتی ہے, شیطان کی آوازوں میں سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح جو ہے موبائل کے رنگ ٹونز وغیرہ یا گھر کی جو بیل ہوتی ہے وہ بھی آپ ایسی رکھیں جو ایک دم سادی بیل ہو, جس میں میوزک وغیرہ نہ ہو. کسی جانور کی آواز ہو, بیٹر ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسی آواز ہے جو نیچرل ساؤنڈز ہوتے ہیں, سمندر کی آواز ہے, ہواؤں کی آواز ہے. ایسی چیزیں رکھیں آپ جو آپ کو زیادہ تر میوزک سے دور رکھے. اس کے لیے آپ کوشش کریں, ورنہ یہ بھی مزامیر شیطان میں شامل ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ میوزک کا اسٹیٹس اسلام کے اندر کیا حقیقت ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے. یہ میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نزدیک موسیقی کیا ہے, اللہ کے رسول کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک کیا ہے. اس کے علاوہ آپ تجزیہ کریں گے, آپ اس پر جو ہے ریسرچ کریں گے. جیسا آج کل بڑا عجیب ہو گیا ہے, فریڈم کے نام پر لوگ کچھ بھی کرتے ہیں.
ارے آزادی ہونا چاہیے ہر ایک کو کچھ بھی کرنے کی، یہ کیا مسلمان لوگوں کو موسیقی سے روک رہے ہیں، میوزک سے روک رہے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو میں آپ کو ایک نام بتانے والا تھا، میں بھول گیا. ایک پروفیسر ہے، ان کا اس پر جو ہے پی ایچ ڈی ریسرچ ہے، ان کا کافی اس کے اوپر ریسرچ ہے. انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے اس کے تعلق سے ایک بڑا ریسرچ کیا. میں آپ کو بتانے والا تھا، میرے پاس سے وہ کہیں مس ہو گیا تھا شاید. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے میوزک کے اوپر جو ہے کافی بڑا ریسرچ کیا ہے. جیسے ایک سائنٹسٹ ہیں، وہ اپنی بک پوسٹ گریجویٹ میڈیسن 1980 میں وہ لکھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو میوزک ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے کلاسیکل میوزک اور دوسرا ہے پاپ میوزک جو ماڈرن میوزک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے اندر بغاوت، تشدد پر آمادہ کرنے والے ذریعے ہیں. اور میڈیکل ریسرچ کے بعد پال کنگ یہ ریسرچر ہے، پال کنگ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ریسرچ کے مطابق نوجوانوں میں خاص قسم کے جو ہارمونز جو زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نوجوان تشدد پر اتر آتے ہیں، اس کی وجہ جو ہے موسیقی ہے جو دماغ پر بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. یہ ریسرچ ہے، یہ جو ہے پال کنگ ایک ریسرچر ہے، پوسٹ گریجویٹ میڈیسن 1980 میں انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ جو تشدد ہوتا ہے نا، مار پیٹ وغیرہ، میں نے کہا نا رستے پہ ناچ رہا ہے، جتنی میوزک بڑھتی ہے اتنا ٹیڑھا میڑھا ناچتا ہو، کیونکہ اس میں تشدد بڑھتے جاتا ہے، انٹینسٹی بڑھتے جاتی ہے، تو یہ سیدھے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہے. اسی طرح ایک اور جگہ ہے، یہ خودکشی کی وجہ بھی ہے. بہت سارے ریسرچر یہ کہتے ہیں کہ زیادہ موسیقی میں ملوث لوگ سوسائڈ پر آمادہ ہو جاتے ہیں. موسیقی انسان کی زندگی پر مایوسی کے اثرات بھی چھوڑتی ہے. جیسے کچھ لوگ رہتے ہیں ایسی میوزک سنتے ہیں جو سیڈ میوزک ہوتی ہے، اور سنتے 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 ان کی عادت ویسی ہو جاتی ہے اور یہ سیدھے ان کے دماغ پر اٹیک کرتی ہے، جس وجہ سے وہ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. یہ سارے ریسرچ موجود ہے. جیسے ایک امریکی ریاست جورجیا کے ایک نوجوان جان میکلوم نے مشہور پاپ سنگر اربورن کے معروف گانے سوسائڈ سولوشن کو سن کر خودکشی کر لی. مطلب گانے کا البم کا نام ہی تھا سوسائڈ سولوشن، اس نے گانا سنا اور سوسائڈ کر لی. سوسائڈ سولوشن تھا اور گانا سنا اور اس نے سوسائڈ کر لیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں، اس کو شائع کیا گیا تھا لاس اینجلس ٹائم نیوز پیپر میں. لاس اینجلس ٹائم 14 اکتوبر 1990 میں 1990 میں لاس اینجلس ٹائمز جو پیپر ہے اس کی 14 اکتوبر میں یہ نیوز بھی شائع ہوئی تھی. اسی طرح جو جنسی بیرا روی، جو زناکاریاں بڑھتی ہے، اس میں بھی میوزک کا حصہ ہے. موسیقی زنا اور نشہ کا باہم گہرا ربط ہے. امریکہ کے ایک سائنٹسٹ ہیں گریسن اور ولیمز، دو لوگ ہیں. گریسن اور ولیمز نے اپنے تجربات میں یہ ثابت کیا کہ موسیقی بدکاری یعنی زنا کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. ان کے ریسرچ یوتھ سوسائٹی میں 1986 کے شمار کے مطابق، یوتھ سوسائٹی 1986 یہ ایک شمارہ ہے جو انہوں نے پیپر نکالا، پیپر پبلش کیا. تو گریسن اور ولیمز 7ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء پر ایک ریسرچ کرتے ہیں اور 1 گھنٹے تک میوزک MTV پر میوزک اور ویڈیوز دکھاتے ہیں اور دوسرے گروپ کو ایسی کوئی چیز نہیں دکھاتے ہیں. اس تجربے سے انہیں معلوم ہوا کہ ویڈیوز نہ دیکھنے والے طلباء کی بنسبت میوزک ویڈیوز دیکھنے والے طلباء کی رائے میں پری میریٹل سیکس یعنی زنا کاری کے حق میں بات زیادہ نظر آتی تھی. 2 گروپ بنائے انہوں نے اور MTV کے میوزکس انہوں نے مسلسل کئی گھنٹوں تک ان کو دکھایا اور ایک گروپ کو نہیں دکھایا. پھر اس کے بعد ان سے کوشچنز کی انہوں نے، تو بےہودہ اور گندی باتیں اور سیکس سے ریلیٹڈ باتیں کس کی پاس سے آئی؟ جنہوں نے وہ میوزک کو سنا تھا. اور دوسرا گروہ انہوں نے سیم کوشچنز ان سے کیے
لیکن ان سے ان کو کوئی بھی ایسے نگیٹو آنسرس نہیں ملے جو زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ریسرچ تھا، یہ ایسے ہی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، آپ ان چیزوں کا جو ہے جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موسیقی 2 بڑے نقصان کی بنیاد ہے۔ کیا بولتے ہیں وہ؟ موسیقی، میوزک 2 بڑے نقصان کی بنیاد ہے، یعنی بیس ہے۔ پہلا، موسیقی دل کی عظمت الہی میں تفکر کرنے سے روکتی ہے، انسان کو اللہ کے بارے میں سوچنے اور غور فکر کرنے سے روکتی ہے۔ دیکھیے آپ جو میوزک میں پڑے رہتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں سوچتے آخرت، اللہ، مرنا ہے، حساب دینا ہے، ان کے دماغ میں سے نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا، یہ نفسانی خواہشات اور مادی لذات پر آمادہ کرتی ہے، مطلب بس صرف دنیاوی چیزیں، مادہ پرستی، مٹریلسٹک، بس یہ چاہیے، یہ چاہیے، ایسا زندگی گزارنا ہے، اچھا اسٹیٹس چاہیے، یہ لوگ اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے آخرت کے تعلق سے۔ تو تلبیس ابلیس کتاب میں امام جوزی نے یہ لکھا ہے کہ 2 بڑے نقصان کا بیس ہے میوزک، تو اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔